فرمائیے گا کہ ایک فارماسسٹ مانع حمل ادویات یا جنسی طاقت کی دوائیں بیچ سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سوال جی ہے۔ بالکل آج کی ضرورت کے مطابق۔ ہاں جی اچھا، یہ جنسی طاقت کی دوائی ہیں، جی اگر ڈاکٹر بتائے یا کوئی ماہر فن بتائے، طبیب بتائے تو پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو عام دوائیوں کے متعلق قانون یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق ہو، اور وہ ڈاکٹر بھی ماہر فن ڈاکٹر ہو تو وہ بتائے تو پھر اس کا استعمال کرنا، رکھنا اور فروخت کرنا، بیع اور شراء یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی حرام چیز تو ہے نہیں نا، بلکہ بعض اوقات یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ ایک دوا ہے، ایک علاج ہے، تو استعمال کرے، لے لے اور اپنی زندگی کو نارمل بنائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور مانع حمل ادویہ جو ہے عموماً تو اس کا جو ہے نا سلسلہ یعنی تجارت کا درست نہیں ہے، لیکن بعض خاص صورتیں ایسی ہیں کہ ایک خاتون ہے، ابھی اس کا جو بچہ ہے چھوٹا ہے، دودھ پلا رہی ہے، صحت بھی اس کی کمزور ہے، اب وہ اگر مزید حمل ہو جائے تو اس کا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اس بچے کو سنبھالے گی کہ وہ پیٹ کے بچے کو سنبھالے گی، اپنے آپ کو سنبھالے گی، خاوند کو سنبھالنا، دیگر جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنا، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب اس صورت میں کوئی طبیب، ڈاکٹر جو اس فن کا متخصص ہو، اسپیشلسٹ ہو، وہ بتائے کہ آپ جو ہے نا اتنی دیر کے لیے کوئی مانع حمل ادویہ استعمال کریں، تو ایسی دوائیں رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بندے کو سمجھ ہی آتی ہو کہ یہ جو شخص آیا ہے اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اب اس کے باوجود ایسی دوائیں لے رہا ہے، تو یہ ایک پھر لمحہ فکریہ ہے، اور اس کے لیے پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پھر یہ دوائیں فروخت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، فرمائیے گا۔ جی اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص جو جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی وہ مانع حمل گولیاں اگر تلاش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناجائز کسی رستے میں اس کے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں دوائی بیچنا یہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن لینے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ کس لیے لے رہے ہیں، کیونکہ جیسے کپڑا ہے تو یا دیگر چیزیں ہیں، اب انگور کوئی بیچے تو اس سے کوئی شراب بنا لے تو یہ تو اس کا جرم ہے نا، انگور بیچنے والے کا تو نہیں ہوگا۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ انگور بیچنے والے کو کہ روزانہ اس شراب بنانے کے لیے لے جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو نہیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بس یہ اس قسم کی ایک صورت ہے۔ وہ کیونکہ نارملی اگر بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہے نا اس طرح کے، ہاں یہ جی ایسا ہی ہے، پاسبلٹی ہے، گھر والوں نے بولا ہو۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ لڑکا ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے لے کے جا رہا ہو۔ اور دوسری جو بات ہے جنسیات کی ادویات پہ، جی بالکل مانے ہم، ہاں جی اس پہ ایسا ہے کہ جنسی طاقت کی وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ غلط گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور ان سے ایسے کام ایسے کئی بعض اوقات جو ہے نا غلط واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے جو ہے نا حقوق زوجیت پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور عورت کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس تناظر میں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، یعنی جس کی وہ اہل نہیں ہے اس کے ساتھ ایسے سمجھ لیں ایک غیر انسانی رویہ اختیار کیا جاتا ہے ان ادویات کے ذریعے سے، اور بعض اوقات وہ کھانے والے خود بھی جو ہے نا مختلف پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کی جائے یا ماہر حکیم اطباء کے، تو پھر ٹھیک ہے۔